کربلا کے میدان میں جس نے جس کا کھایا، جس نے جس کے گن گائے اور جس نے جس کی سنگت اختیار کی، وہ جو میں نے ابتداً احادیث پڑھی ہیں وہ بروز محشر بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کربلا میں کئی پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں۔ اگر میں یہ یوں کہوں کہ شمر ذل جوشن جیسا بہادر جو اپنے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، اور بدبختی اس کی یہ تھی کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے سر فہرست تھا۔ شمر کو ابن زیاد نے کہا تھا کہ تجھے میں ایران کا ایک علاقہ ہے اسے رے کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام ہے رے، تو اس علاقے میں زرخیزی بہت زیادہ ہے، اس کی جو کاشتکاری ہے، اناج ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر دور میں ہر ایک شخص نے چاہا کہ ہمیں وہ جو علاقہ رے ہے نا اس کی گورنری مل جائے، چونکہ آمدنی بڑی اچھی ہے۔ شمر جس کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ وہ اس علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا، اس سے پہلے، اب یہ شمر کی بات میں کر چکا ہوں، اس سے پہلے ایک اور نام تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ حضرت سیدنا حر بن یزید الریائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہیں بھی کہا گیا تھا حسین ابن علی کے لشکر کو روک لو، اگر تم نے مقابلہ کر لیا تو تمہیں بھی ایران کے اس علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ اب انتخاب کیا تھا؟ شمر کے سامنے مال، دولت، گورنری تھی، حضرت حر کے سامنے بھی مال بھی تھا، دولت بھی تھی، گورنری بھی تھی، لیکن ان دونوں پرسنالٹیز کے سامنے رسول اللہ کا شہزادہ حسین ابن علی بھی کھڑا تھا۔ حسین ابن علی بھی کھڑا تھا۔ پہلی دفعہ جب کوفے پہنچے تو لشکر نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر جس نے سب سے پہلے لشکر حسینی کو روکا تھا وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت حر کوئی نارمل نہیں تھے کہ ڈر گئے تھے، حضرت حر 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور سپہ سالاری اور وہ اس کے لشکر کے امیر تھے۔ بہادر بندے کو امیر بنایا جاتا ہے۔ اس نے آ کر سب سے پہلے حضرت حر نے حضرت امام علی مقام کو روکا تھا۔ آپ نے اگر ابتداء میری گفتگو سنی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انتخاب کس نے کون سا کیا۔ حضرت حر نے کہا اے حسین ابن علی، ہم آپ کو روکنا چاہتے ہیں، آپ رک جائیں، آپ تشریف نہ لے کے جائیں آگے۔ ابھی تک حر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں اتنی بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ حر نے روکا اور مسلسل امام پاک کے ساتھ رہا، 1000 کا قافلہ کھڑا ہے۔ لیکن سب سے جو کمال کی بات تھی جس نے حر کی زندگی کو بدل ڈالا تھا، جب 1000 کا لشکر امام علی مقام کو روکنے کے لیے آیا تو پہلا جب کلام ہونے لگا تو حسین ابن علی نے فرمایا اے حر، بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہو، تم بھی پیاسے لگتے ہو، تمہاری سواری بھی پیاسی ہے اور تمہارا سارا لشکر مجھے پیاسا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے لشکر کو بلا کر کہا اے میرے سپاہیوں، اے میری اولاد، اگر پانی ہے تو اس 1000 کے لشکر کو ذرا پانی پلا دو۔ حر یہ دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ کوثر کے مالکوں پر کچھ دن کے بعد پانی بند کر دیا جائے گا، یعنی کوثر کے جو مالک ہیں ایک اشارہ کریں تو کوثر کی نہریں قدموں میں آ جائیں، لیکن ان پر پانی بند ہونے لگا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام پاک نے حر سے پوچھا حر، ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی پڑھو گے؟ حر کہنے لگا جب اولاد رسول اللہ کی سامنے ہو تو ہم کسی اور کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں؟ حسین ابن علی، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت حر نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی تو کسی نے جا کر ابن زیاد سے کہا یہ حر جو ہے یہ نرمی دکھا رہا ہے،
یہ گیا تو ہے حسین کو روکنے کے لیے لیکن یہ سختی نہیں کر رہا. پھر اس نے اپنا وہ سپہ سالار بدلا. لیکن چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے ایران کے علاقے کی حکمرانی ہے، مال ہے، دولت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ کھڑا ہے. جب 10 محرم آنے لگی نا تو حضرت حر پریشان ہے، کچھ کھا نہیں رہے، کسی سے بات نہیں کر رہے. بیٹوں نے کہا جناب حر سے پوچھو تو صحیح یہ پریشان کیوں ہیں. تو جناب حر سے جب آ کر پوچھا تو وہ خیموں کے قریب لے گئے. کہنے لگے میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب پہلے دن جا کر میں نے قافلہ حسینی کو روکا تھا 1000 میرے لشکر کو پانی حسین ابن علی نے پلایا تھا، اور آج حسین ابن علی کی 4 سال کی سکینہ بھی رو رہی ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اور یزید بدبخت نے، ابن زیاد بدبخت نے انہی پر پانی بند کر دیا ہے. مجھے بتاؤ میں کس طرف جاؤں. اب ساروں کی نظریں لگی ہیں حر جیسا بہادر فیصلہ کیا کرے گا. صبح ابھی سورج نکلا نہیں تھا. حر نے اپنے لشکر کو چھوڑا اور سر کو جھکائے ہوئے حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلا گیا. یزیدیوں نے آواز دے کر کہا حر علاقہ ایران کی گورنری تیرے سامنے ہے، مال تیرے سامنے ہے، دولت تیرے سامنے ہے، کیا کر رہا ہے. حر کہنے لگا یہ دولت بھی تمہیں مبارک ہو، یہ ایران کے علاقے کی گورنریاں بھی تمہیں مبارک ہوں. میں رسول اللہ کے شہزادے کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ مجھے حسین ابن علی کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا. حضرت حر امام علی مقام کے سامنے جا کر سر کو جھکا کے کہنے لگے اے حسین ابن علی میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، جس نے سب سے پہلے آپ کے قافلے کو روکا تھا، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا جو سچی توبہ کرتا ہے اسے اللہ معاف فرما دیتا ہے. حر تو آ گیا ہے، اللہ تیری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا. جنگ کے میدان میں چالیں ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا امام علی مقام کا حر کو قبول کرنا. یعنی یہ چال ہو سکتی تھی کہ یزیدی فوج کا سپہ سالار حسین ابن علی کے لشکر میں اکیلا شامل ہو گیا ہے، لیکن حضرت امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ یہ غلامی کرنے آیا ہے، سازش کرنے نہیں آیا. حسین ابن علی کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، انہوں نے حر کو قبول کیا. اب جو میں پھر پہلے جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں کہ 2 شخصیات ہمارے سامنے ہیں، ایک شمر کی شخصیت ہے، ایک حضرت حر بن یزید الریائی کی شخصیت ہے. کس نے کس کو چنا؟ حر بن یزید نے حضرت امام علی مقام کو چنا اور شمر نے مال کو چنا، دولت کو چنا. کل شمر کا جو فیصلہ ہے اسے اٹھایا جائے گا یزیدی لشکر میں، ابن زیاد کے لشکر میں، اور حر بن یزید کو حضرت امام علی مقام کے لشکر میں اٹھایا جائے گا. جب جنگ ہوئی سب سے پہلے جو حضرت امام علی مقام کی طرف سے لڑنے کے لیے یزیدیوں کو للکار رہا تھا وہ حر بن یزید للکار رہا تھا. اور پھر جسموں پر نیزوں کے زخم، تیر چلے، جسم چھلنی چھلنی ہو گیا. حضرت حر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واصل باحق ہو گئے. زمانے والوں نے دیکھا کہ جنت کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی مشکل رستوں کو چننا پڑتا ہے، اپنا انتخاب کرنا پڑتا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہیں ان میں کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے. اس لیے مشکلات آ جائیں کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم نے چننا کس کو ہے. مشکل وقت میں ہمارا فیصلہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے.